جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خصوصاً گزشتہ 8-9 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جس طرح کا متعصبانہ سلوک کیا گیا، گو کہ یہ کہانی 40 سال سے بھی پرانی ہے کہ گزشتہ 40 سال پہلے لگنے والے کوٹا سسٹم کے ذریعے سندھ دیہی اور شہری کی پیپلز پارٹی کی نسل پرست اور متعصب حکومتوں نے ایک تقسیم اور تعصب کی مستقل خلیج، ایک مستقل لکیر کھینچ دی تھی، لیکن اس لکیر پر گزشتہ 8-9 سال سے پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت نے جس طرح دیوار تعمیر کر دی ہے، ایک اونچی اور لمبی، اس کے بعد سندھ کے شہری علاقوں کے پاس، ان کے نمائندوں کے پاس، اس کی سول سوسائٹی کے پاس صرف 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو نفرت اور تعصب کی بنیاد پر تعمیر اس دیوار کو گرا دیا جائے، یا پھر اس کو کوئی مستقل شکل دے دی جائے۔ گزشتہ 8-9 برس میں ہم نے سندھ میں بھائی چارے، ہم آہنگی، غلط فہمیوں کو دور کرنے، سندھ میں اسٹیبلٹی کے لیے اپنی ساکھ کو بھی داؤ میں لگایا، لیکن اب متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سندھ کے شہری علاقوں کے مستقل مینڈیٹ اور ان کی جانب سے ہم پہ جو اعتماد کا اظہار کیا جاتا رہا ہے ہر اچھے اور برے دور میں، اس کے بعد یہ بوجھ ہم پر منتقل ہوتا ہے کہ اب ہم ان زیادتیوں، اس تعصب، اس ناانصافیوں کے لیے قانونی، آئینی، سیاسی جد و جہد کا آغاز کریں۔ اسی سلسلے میں ہم نے اتمام حجت کے لیے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، کرتاس ابیس، گو کہ وہ پیپلز پارٹی کی سیاہ کاری کی وجہ سے اس کو بلیک پیپر کہنا چاہیے۔ یہ ایک مرحلہ پورا ہوا ہے، ہم اپنی بات عام پاکستانیوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ان لوگوں تک بھی جو کہ میٹر کرتے ہیں۔ اب ہم اس مقدمے کو لے کر آگے جانا چاہتے ہیں، عوام کی عدالت سے لے کر انصاف کی عدالت تک۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جہاں صوبہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پر سب سے فیصد کے لحاظ سے، تناسب کے لحاظ سے پاکستان کے تمام صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم دیہی علاقے، سندھ سے زیادہ دیہی علاقے پنجاب میں، بلوچستان میں، اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں۔ اگر پیپلز پارٹی کی پچھلی بھی متعصب حکومتوں نے، 1970 کی بھی متعصب حکومت نے یہ کہہ کر سندھ کے اندر دیہی اور شہری کی بنیاد پر کوٹا سسٹم لگایا تھا کہ اس دیہی علاقوں کے رہنے والوں کو وہ مواقع نہیں ملتے جو شہری علاقوں کے عوام کو ملتے ہیں، تو پھر اگر بھٹو صاحب قومی لیڈر تھے تو ان کو بھی یہ تمام صوبوں میں لگانا چاہیے تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ، طالب علم اگر یہ دیکھ لیتے کہ ہمارے حصے کا کچھ لے کر اگر غریب ہاری
اور کسان کی اولادوں کو پڑھنے کا موقع مل جاتا تو شاید دل کی کسی گوشے میں اطمینان بھی ہوتا. لیکن اس کوٹا سسٹم نے سندھ کے جاگیرداروں کو نوازا ہے, ان کو مضبوط کیا ہے, ان کے شکنجے کو, ان کے تسلط کو, ان کی اجارت داری کو سندھ کے غریب عوام پر اور مضبوط کر دیا ہے. وڈیروں کی یہ نالائق اولادیں جو کراچی, حیدرآباد اور سکھر کے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتی تھیں اور نتیجے کے بعد اپنے گاؤں دیہات جس کا وہ دورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے, اس کو دکھا کر انہوں نے تعلیمی اداروں میں اور نوکریوں میں اپنی جگہیں بنائیں. شاید وفاق کو بھی اور دوسری حکومتوں کو بھی آسانی یہ ہوتی رہی کہ قومی سطح پر سندھ سے نالائق اہلیت اور قیادت آئی تو مقابلے کا رجحان وہاں ہوا ہی نہیں, اور سندھ آہستہ آہستہ ہر میدان میں پیچھے ہوتا چلا گیا. آج اگر سندھ کسی چیز میں سب سے آگے ہے تو وہ کرپشن ہے. اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے, ہم نے آغاز کیا تھا وائٹ پیپر کے ذریعے. اب ہم 23 اپریل کو لیاقت آباد سے لے کر مزار قائد تک ایک بار پھر بانی پاکستان کو بابا قوم کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں گے عوام کے ساتھ, اور اس کے اگلا مرحلہ انصاف کی عدالتیں ہیں جہاں پر بہرحال ہمیں پہنچنا ہے. آپ سب کو پتہ ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے اسی وائٹ پیپر کا جواب دیتے ہوئے سندھ کے ایک مقامی یا قومی رہنما نے یہ کہا کہ تو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو شکر گزار ہونا چاہیے کوٹا سسٹم کا کہ ان کے لیے کم سے کم 40% کا تو امکانات موجود ہیں. تو مجھے نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ یا تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ حق کس طرح غصب کرتی ہے, یا پھر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سندھ کے شہری علاقے کے نوجوان وہ اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ 1% بھی تعلیمی اداروں میں یا نوکریوں میں ان کی جگہ بنتی ہو. الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ کو یہ اعزاز بھی رہا ہے, یہ اپرچونٹی بھی رہی ہے کہ ہمارا ووٹر پاکستان کا سیاسی طور پہ سب سے بالغ اور پڑھا لکھا ووٹر ہے, اور یہ خوش قسمتی سے یا کچھ اور کہہ لیجئے کہ پاکستان سے محبت ہمارے رگوں میں خون بن کے دوڑتی رہی ہے. تو ہم نے اس لیے بھی بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا, انتظار کیا کہ شاید ارباب اختیار صورتحال کو محسوس کر کر کو تبدیل کرنے کے اقدامات کریں. اب ہم ایوانوں سے لے کر اور سڑکوں تک کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو پھر روڈ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے, اور ہم 23 اپریل کو یہ ریلی نکال رہے ہیں لیاقت آباد سے لے کر مزار قائد تک, اور اس کے بعد اپنے اگلے لاہ عمل کا ہم اعلان کریں گے. میں وہ اسٹیٹکس جو کہ اس وائٹ پیپر میں دیا گیا ہے وہ اس کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ سب بھی سندھ کے شہری علاقوں میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ سڑکوں پہ کھڑا ہوا پولیس ہو یا آفسوں میں بیٹھا ہوا افسر چپڑاسی ہو, ان جگہوں پر اب سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی نظر ہی نہیں آتی ہے. یہاں بھی تقسیم اور تفریق اور تعصب کی ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے. 18ویں ترمیم سے ہمیں بڑی امیدیں رہیں, ہم نے اس کو بنانے میں, پاس کروانے میں اپنے قد سے بڑا ہم نے کردار ادا کیا, لیکن یہ ہمارے لیے وہ
اقدامات جو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، پاکستان میں تمام قومیتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، چھوٹے صوبوں کو طاقت دینے کے لیے ہم نے استعمال کی تھی، وہ ہم پر اب تہمت بنتی جا رہی ہے۔ نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح وسائل صوبوں کی جانب آئے ہیں، جس طرح صوبے مستفید ہوئے ہیں، لیکن سندھ کی متعصب لسان، نسل پرست اور مصنوعی اکثریت رکھنے والی حکومت نے یہ جو وفاق سے صوبوں کی جانب اختیار منتقل کیے ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ ان اختیارات میں سے جو کہ پہلے سے صوبوں کو تھے وہ نچلی سطح پہ مزید منتقل کیے جاتے ہیں، انہوں نے بلدیاتی اور تھرڈ ٹیئر کی گورنمنٹ سے وہ اختیارات لے کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو اب تبدیل ہو جانا چاہیے، ورنہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو وہ اپنا فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرح آئین و قانون کو پیپلز پارٹی اپنا غلام سمجھتی ہے، اسی طرح ان اداروں کو بھی سمجھتی ہے۔ وہ متمنی اس بات کی تھی کہ ان اداروں کے ذریعے اپنے سیاسی انتقام کو انجام دے پائے گی، اپنے سیاسی مخالفین کو دبا پائے گی اور اپنی اجارت داری کو، لوٹ مار کو تحفظ فراہم کر پائے گی۔ وہ شاید نہیں کر پائی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ آئین و قانون کے تحت رینجرز کو یہ اختیارات دینے یا نہیں دینے۔ ہر 90 دن کے بعد خیرات کی طرح اختیارات کو دینا قومی اداروں کی توہین ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں، خصوصاً کراچی میں، رینجرز کی جانب سے اقدامات جن پہ ہمارے بھی بڑے تحفظات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہم نے اس آپریشن کو ختم کرنے کی بات نہیں کی، اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لیتی رہی ہے۔ اگر رینجرز نے واقعی سندھ کے شہری علاقوں میں، کراچی میں امن قائم کیا تھا اور اس سے سندھ کے شہری علاقوں کو فائدہ پہنچا، تو پیپلز پارٹی جواب یہ دے کہ دیہی علاقے جہاں پہ اس کے ووٹر بستے ہیں ان کو اس سے کیوں محروم رکھا جانا ہے۔ جب معاملہ پیپلز پارٹی کی کرپشن پر، اس کے کرائم کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ شور اٹھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال ہم مطالبہ کریں گے کہ جو مینڈیٹ رینجرز کے پاس ہے اسے پورے سندھ بھر میں جو جہادی تنظیمیں ہیں جس کام کے لیے آپریشن شروع کیا گیا تھا اس کا ان کو اختیار دیا جائے، اور یہ بھی ہم مطالبہ کرتے رہیں یہ اختیار صرف سندھ تک نہیں بلکہ پورے پاکستان تک پھیلایا جانا چاہیے۔ دیکھیں، مخالفت اور حمایت میں نے تو خود ایکسپلین کیا ہے نا آپ کو کہ اس آپریشن کی ہم نے مخالفت نہیں کی، کچھ واقعات پر ہمارے تحفظات تھے، یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمارے بڑے تحفظات تھے۔ ہم نے اس امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اختیارات کو کم کرنے، اس آپریشن کو بند کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی اور سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے اور دہشت گردی جو اس وقت ملک کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اگر اس حوالے سے ایوانوں میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ اب وہ اس دہشت گردی کے بجائے اپنی کی جانے والی کرپشن کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دے۔
آپ بھی دھوئیں کو آسمان سمجھتے ہیں. دیکھیے اسٹیج پہ تو ہر دور میں ہی بتایا گیا ہے، اور ہے پاکستان کی عوام نے، سندھ کے شہری علاقوں کی عوام نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے، تو وہ الیکشن میں پتہ لگ جائے گا. ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست ہمارا کاروبار نہیں ہے. اور بولیں 23 تاریخ کو آپ لوگ شاید پہلے ہماری بار بار کی ریلیوں سے تنگ تھے، اب ریلیاں نہ کرنے سے تنگ ہیں. بہرحال یہ ریلیاں ہیں، رنگ ریلیاں نہیں ہیں. دیکھیں 23 اپریل کی جو ریلی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی، جو کہ شہدائے اردو چوک یعنی لیاقت آباد 10 نمبر سے شروع ہو کر قائد اعظم کے مزار تک ہوگی. اس میں نہ صرف ایم کیو ایم کے کارکنان شریک ہوں گے بلکہ کراچی بھر کے تمام عوام شریک ہوں گے. اور یہ ریلی صرف اور صرف کرپشن کے خلاف نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کی نااہل کرپٹ حکومت کے خلاف ہے. اور یہ ریلی نہ صرف یہ کہ کرپشن کے خلاف کے ساتھ ساتھ بلکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکر کے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اس کے خلاف بھی. اور انشاءاللہ تعالی یہ ریلی ثابت کرے گی جس طرح پچھلے 3 دہائیوں سے شہر کراچی، سندھ کا شہری علاقہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ریلی ثابت. اسی طرح آپ سب نے دیکھا کہ 13 اپریل کو جو بائی الیکشن ہوا کراچی، میرپور خاص یا سکر کے اندر، اس شہر کے عوام نے ایم کیو ایم پر بھرپور اعتماد اور اعتبار کا مظاہرہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ریلی ثابت کرے گی کہ شہر کراچی کل بھی ایم کیو ایم کا تھا اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ایم کیو ایم کا رہے گا. میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں اور ایم کیو ایم اس سمت میں سوچ بھی رہی ہے اور اس پہ آگے بڑھے گی. جی ہاں، میرا خیال ہے کرنا چاہیے.